اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دنوں سے کافی مصروفیت رہی گھر میں، اور جس کی وجہ سے میں بالکل جو لاسٹ فرائیڈے ہے اس کے لیے بھی اپنے جو کسی سوال کا جواب نہیں دے پائی، ریکارڈ نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت۔ دراصل میرے الحمدللہ رب العالمین 2 بھتیجوں کی ایک ساتھ ہم نے جو ہے نکاح کیا ہے اور شادی کی، تو حالانکہ ان کی عمریں بہت کم ہیں، لیکن اس فتنوں کے دور میں بہترین طریقہ کار یہی ہے، اگر آپ اپنی نسلوں کو حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو بروقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، جو طریقہ کار ملتا ہے، جو زندگی کے اصول ملتے ہیں، اس پر عمل کریں۔ آج کل بچوں کو یہ نہ دیکھیں کہ بہت زیادہ کمانے لگے گا، بہت زیادہ وہ کرنے لگے گا تبھی ہم ان کے جو ہے نکاح کریں گے، بلکہ جب شعور آ جاتا ہے، جو ایک خاص عمر ہوتی ہے۔ آج کل تو بچے بہت جلدی بشعور ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے، اور جو بھی چل رہا ہے آج کل، پھر اس کے بعد وہ کمانا بھی جلدی شروع کر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ آج کل کی جنریشن یہی ہے کہ آن لائن اور یہ اس طرح کی چلنے کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کے بارے میں ہے پریشان رہتے ہیں، تو جلدی ہی کامیاب بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جہاں پہ وہ دنیاوی طور پہ تھوڑے کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا کہ دوسری اپنے ایک لائف پارٹنر کو سنبھال سکیں، تو جلدی نکاح کر دیجیے گا۔ بڑی بڑی جابز اور بڑے بڑے بزنسز کے سیٹ اپ کے لیے انتظار مت کریں، کیونکہ یہ جو سب سے زیادہ فتنہ آج کل چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ بچے وقت سے پہلے باشعور ہو رہے ہیں، اور ان کی شادیاں، ان کے نکاح، ان کے ازواج بہت لیٹ آ رہے ہیں۔ اگر وہ 20 سال کی عمر میں ہی باشعور ہو جاتے ہیں تو ان کی شادی کرنے میں بھی میرے خیال ماں باپ ہی کا قصور ہوتا ہے، 35 تک لے جاتے ہیں، 32 35 33، کبھی 30، مطلب 30 تو کراس کر رہی رہے ہیں۔ تو بہرحال میری ایک سجیشن ہے، کیونکہ ہم نے خود اس پہ عمل کیا ہے، دونوں ہی چھوٹے ہیں، مطلب اب اتنے چھوٹے تو نہیں، مطلب 20s میں ہیں، کہ ایک 21 کا اور ایک 23 کا ہے، اور ہم نے ان کی شادیاں کر دی الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بہت احسان ہے، اور سنت طریقے سے تمام تر شادی ہوئی ہے، اور نکاح سب کچھ مراحل الحمدللہ۔ وہ خود بھی بہت دیندار گھرانے سے ہے لڑکیاں، اللہ کا بہت احسان ہے۔ آپ جیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش اور آپ کی نیت اور شوق سے ملا ہی دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو گھر میں بہت زیادہ مہمان ہمارے پچھلے 1 ماہ سے تقریباً چل رہا ہے، کیونکہ بہت دور دور سے آتے ہیں، تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ مطلب 1 ہفتے کے اندر ان کا آنا اور جانا ہو جائے، تو کم از کم 2-3 ہفتے ان کے آنے جانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اسٹے یہیں ہوتا ہے ہمارے گھر، چونکہ بڑوں کا ہے، والدہ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال عیدی مصروفیات کی وجہ سے میں بہت سے کام جو ہیں وہ رک گئے ہیں، بغیر درود کے، اور باقی سب کام درود کو نہیں روکا میں نے کسی حال میں بھی، وہ جاری ہے۔ تھوڑی کمی بیشی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ مصروفیت صبح سے شام تک۔ بہرحال ایک سوال جس کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر جہاں پہ قلب جاری ہو جاتا ہے، مطلب آپ درود پڑھتے پڑھتے ایک ایسا مقام آپ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کی زبان رک جاتی ہے اور قلب جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ درود پڑھتا ہے، تو کیا ایسے درود کو ہم ڈیلی ورد میں رکھ سکتے ہیں؟ صرف مطلب وہی رکھیں؟ دیکھیے، جو ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، میں آپ کی مثال دینے کے لیے مجھے بہت کبھی کبھار ایسی چیزوں کو، روزمرہ چیزوں کی دینی پڑتی ہیں جو مجھے خود نہیں پسند، لیکن مجبوری ہوتی ہے۔ جیسے جو آج کل ماحول میں چل رہا ہے، کوئی آپ پتہ نہیں جو بھی ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں، اللہ کسی کو نہ دکھائے، لیکن دیکھے جا رہے ہیں، میں دیکھتی بھی ہوں، اور اس کے باوجود کہ منع کیا جاتا ہے پھر بھی وہی حال ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں نے سنا ہے کہ کوئی پرومو چلتے ہیں اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے، لیکن سننے میں یہی آیا کہ بڑے دنوں پہلے اس کے کچھ ٹائٹل سانگ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس ڈرامہ یا فلم کے آنے تک
تقریباً 15-20 دنوں تک یہ چلتا رہتا ہے. تو وہ چیز آپ دیکھیں تو وہ آپ کی بار بار، چونکہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار آپ سن رہے ہوتے ہیں، اور تو آپ کی زبان پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بار بار سننے کی وجہ سے زبان پہ چڑھنا چاہتا ہے. آپ پھر وہی دن رات گنگناتے رہتے ہیں. ایک بہت بڑا ٹاپ پہ چل رہا ہے اور سب یہی کہتے ہیں ٹرینڈنگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا فضولیات اس معاشرے میں چل رہی. تو وہ پھر اس کے بعد وہ گانا آپ کی زبان پہ ہوتا ہے. میں دیکھ رہی ہوں، یہ میں نے اپنے پڑوس میں دیکھا ہے، تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اللہ معاف کرے ہمارے اپنے گھرانوں میں، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو محفوظ کرے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو نعت ہی ایسی ہوتی ہے جو اتنی سنی جاتی ہے. میں نعت کی مثال اس لیے نہیں دے رہی کہ بہت سے لوگ نعت نہیں سنتے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا اس کا نشہ ہوتا ہے، کیا سرور ہوتا ہے. بہرحال جو آپ سن رہے ہیں اسی کی مثال دوں گی. تو وہ جب آپ سنتے ہیں، جب تک وہ ڈرامہ یا فلم آتی ہے تب تک وہ آپ کی زبان پہ خوب اچھی طرح چڑھ چکا ہوتا ہے. آپ اس کے الفاظ آپ کے دل و دماغ پہ اتر چکے ہوتے ہیں، اور وہ اس قدر آپ دہراتے ہیں گاتے ہوئے. کبھی کچن میں جاتے ہیں، کبھی جہاں بھی جاتے ہیں وہی گانا گنگنایا جا رہا ہوتا ہے، وہی جو بھی ہوتا ہے ٹائٹل سانگ ہوتا ہے. تو پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ اگر منہ آپ کا بند ہو تب بھی وہ گانا آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نہیں کہوں گی کہ دل سے جاری ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر چل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ مثال چونکہ گانے کی دی جا رہی ہے تو اس لیے میں قلب جاری ہونے کا نہیں کہوں گی. ایک انسانی فطرت اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو چیز زیادہ سنی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، گائی جاتی ہے، وہ آپ کو مسلسل کرنے سے پھر وہ آپ کے اندر گونجتی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر آپ بیٹھے بھی ہوں کسی محفل میں اور آپ وہ نہیں گا پاتے، تو آپ کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو سرور مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ملنا نہیں چاہیے، ہر مل رہا ہوتا ہے. تو جب وہ سرور مل رہا ہوتا ہے آپ کو، تو آپ کی زبان تو نہیں گا رہی، لیکن آپ کا دل گا رہا ہے، آپ کا اندر گا رہا ہے. کہ جیسے آپ اس محفل سے نکلتے ہیں پھر آپ اس کو جاری کر دیتے ہیں زبان پہ. اس جگہ سے نکلتے ہیں جہاں پہ آپ نہیں گا سکتے، تو آپ وہاں سے نکل کے پھر آپ کو جاری ہوتا ہے. لیکن اس دوران مسلسل آپ کے وہ حواس پہ ہوتا ہے، آپ کے اندر ہوتا ہے، تو وہ ورڈنگ آپ کی چل رہی ہوتی ہے. یہ مثال دینا میرے لیے ذرا تکلیف دہ ہے گانے کی، لیکن پھر کیا کرو، جو زمانہ چل رہا ہے، جو لوگ چل رہے ہیں اسی کا کہتے ہیں. اب میں چلتی ہوں درود پہ. جب آپ بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں، بہت زیادہ درود، جیسے کثرت کہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلسل آپ کے حواس پہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس تعداد کو مکمل کرنا ہے. آپ کام کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، آپ لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کام محفل میں بیٹھے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے قلب میں جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی پہلے زبان نے خوب پڑھا، اس زبان ہمیشہ یاد رکھے، کان سنے گا، زبان بولے گی یا پڑھے گی، اس کے بعد قلب جاری ہوگا. یہ ایک سلسلہ ہے، سننا، بولنا، پھر جاری قلب کا جاری ہونا. تو آپ مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں. ایک مقام آتا ہے کہ جب آپ نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے دل سے وہ درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں قلب جاری ہونا. اب کیا یہ اب چونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ ڈیلی روٹین میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی کہ مسلسل صرف قلب ہی جاری رہے اور آپ کا زبان نہ بڑھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک وقت آتا ہے کہ وہ پریکٹس جب زبان کی ختم ہوتی ہے تو قلب بھی خاموش ہو جاتا ہے. پریکٹس بہت ضروری ہے آپ کی. آپ جب آؤٹ آف پریکٹس ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ سے چھوٹ جاتی، چاہے وہ آپ کی بچپن ہی کی کوئی عادت کیوں نہ ہو، کام کیوں نہ ہو. آپ جب اس کو ایک خاص مدت تک چھوڑیں گے آپ سے وہ چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے؟ پریکٹس میں رہنا بہت ضروری ہے، عمل میں رہنا بہت ضروری ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے. ہاں، دن کے کچھ حصے میں جب سکون ہو، قلب تبھی ذکر کرتا ہے جب اس کے آس پاس کا ماحول سکون میں ہو. ہاں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، میرے قلب جاری ہو چکا ہے. اور وقت ہوتا ہے، وہ ہر وقت نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ قلب کی جاری ہونے کے لیے آس پاس سے کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ کا قلب جاری ہوتا ہے تو آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دیتی، وہ پھر قلب ہی رہتا.
اب وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے شیخ ہیں یا ان کے جو بھی ہیں، میں نے نہیں دیکھا، اس لیے میں اس کو نہیں کہوں گی کہ یہ میں دیکھ چکی ہوں یا میرے پریکٹس میں ہے، کہ میرے قلب سے درود جاری ہو رہا ہے اور میرا سینے کے اوپر وہ مطلب اس کا ذکر سنائی دیتا ہے، میرا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ پریکٹس کی ہے اس کی، ان کا واقعی سینے سے کہتے ہیں اوپر دل حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن میں نے ابھی تک بہت تلاش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، اس میں سے مجھے اس کی مثال نہیں ملی، تو اس لیے میں اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتی۔ تو میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا جس وقت میں نہ پڑھ رہی ہوں اور خاموشی ہو، سکون ہو، اس وقت میرے قلب جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اگر وہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر آپ سوتے ہیں جاگتے ہیں ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں، تو قلب میں بھی وہی پڑھنا ہے جو آپ کی زبان پڑھ رہی ہے۔ تو میں نے اس کو محسوس اندر ہی کیا ہے، اور وہ میری ہی آواز ہوتی ہے درود کی، یہ نہیں کہ میں کوئی اور آواز ہوتی ہے۔ کوئی درود اگر جیسے بہت خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں قاریوں کی، خوبصورت آواز میں درود سن رہے موجود ہیں یوٹیوب پر، تو اگر وہ میں درود بہت زیادہ سن رہی ہوں تو میرے قلب میں وہ آواز گونج رہی ہوتی ہے اس قاری کی جس نے درود پڑھا ہے، ورنہ میری اپنی آواز ہوتی ہے، مگر میرا قلب میری ہی آواز کو دہرا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک پریکٹس ہے خاموشی کی، سکون کی۔ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں نا، تو آپ کو جب ذکر اللہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کریں، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ زبان کو خاموش کر کے اپنے قلب سے وہ آواز آنی چاہیے، اندر سے آواز آنی چاہیے، اندر سے آواز آنا ہی قلب سے آواز آنا، ٹھیک ہے، اندر کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں وہ یہی کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیں، خاموشی کے ساتھ، خاموشی ہو، ہر طرف سکون ہو، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر کوئی کپڑا اپنے اوپر ایسے لے آئیں، جو جیسے چادر وغیرہ جو آپ کا دوپٹہ ہے، ہمیں جو سکھایا جاتا ہے تو وہ لے آئیں، تو آس پاس کے ماحول سے آپ کٹ جائیں، بالکل کٹ جائیں۔ اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر کہیں اور نہ جائے، توجہ ہو، تبھی قلب جاری ہوگا، تبھی اندر سے آواز آئے گی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہر وقت کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے ماحول، اس کے لیے خاموشی، اس کے لیے سکون، اس کے لیے توجہ پوری چاہیے ہوتی ہے، تبھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ کا قلب جاری ہوتا ہے۔ پریکٹس تو اس نے کر لی، وہ آگے سارا دن آپ نے پڑھا یا سنا کوئی درود اور مسلسل سنتے رہے، تو وہ اندر سے اب زبان اور پھر اس کے ساتھ آپ نے بولنا بھی شروع کر دیا، پڑھنا بھی شروع کر دیا، یا گانے جیسے کہتے ہیں گانا بھی شروع کر دیا، یا نعت بھی سننی بہت زیادہ وہ پڑھنی شروع کر دی، تو اب یہ کانوں میں گونج جاتی ہے ایک۔ اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ کی اپنی آواز ہوتی ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو اسی کی آواز ہوتی ہے جس کو آپ سن رہے ہیں، تو وہ آپ کے اندر سے آتی ہے آواز، تو آپ کا قلب جاری ہوتا ہے۔ وہ آپ ہر وقت نہیں کر سکتے، میں نے آپ کو کہا نا، اس کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سکون کی بہت ضرورت ہوتی ہے، بہت اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے، اور خالصتاً یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نہ ہی یکسوئی ہمیں 24 گھنٹے میں ہر وقت مل سکتی ہے، نہ ہی ہمیں سکون اطمینان ہر وقت مل سکتا ہے، نہ ہی ہم الگ تھلگ ہو کر ایک طرف ہر وقت بیٹھ سکتے ہیں۔ تو آپ ہر وقت اس طرح کا ورد نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ڈیلی ہر وقت کی روٹین میں صرف اور صرف درود قلب آپ کا جاری رہے، پڑھے، اور آپ کی زبان خاموش رہے۔ اور ویسے بھی آپ کے قلب کو جاری رکھنے کے لیے آپ کی زبان کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ درود کثرت سے پڑھا کریں، جتنی کثرت سے پڑھیں گے اتنے ہی انوارات آپ پہ آئیں گے۔ اب یقین کریں، آپ جتنی کثرت سے پڑھیں گے اتنے ہی آپ کے راستے آسان ہوتے جاتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، توجہات ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ایسی تو چیز تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اس کو حاصل کر سکیں۔ آپ کچن میں کام کر سکیں اور کر رہی ہوں، اور آپ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات حاصل کر سکیں۔ اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کا بے شک دھیان نہ ہو اور آپ کی زبان پڑھ رہی ہو درود، وہ آپ کی توجہ ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو پورے توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ
خالصتاً محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتے ہیں، ان پہ میں خاص توجہ کرتا ہوں. تو دیکھیے اسپیسیفک ہو گیا ہے نا، اور عام اور خاص کو الگ کر دیا گیا نا. عام اور خاص اکٹھے نہیں ہو سکتے. محفل میں پتہ چل جاتا ہے عام کون ہے اور خاص کون ہے. تو آپ کو خاص بننا ہے اور خاص ہونا ہے تو وہی کرنا پڑے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے، یا پھر آپ جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے سنا ہے، جو آپ سن رہے ہیں. یوٹیوب پہ آج کل بہت کچھ مل رہا ہے، اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. تو آپ کے لیے خاص بننے کے لیے خاص ہی کرنا پڑتا ہے. تو قلب کا جاری ہونا ایک خاص عمل ہے. اس کے لیے زبان کے ورد بہت ضروری ہے، اس کے لیے ایک سوئی بہت ضروری ہے، اور خاص اوقات میں ہی وہ کیا جاتا ہے. چاہے وہ تہجد میں کوئی کرتا ہے، کوئی سونے سے پہلے کر لیتا ہے، کوئی فجر کی بات کر لیتا ہے، کوئی جب یک سوئی ہوتی ہے. تو آپ ہر وقت آپ کا قلب جاری نہیں ہو سکتا، آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. آپ کی زبان کا ساتھ میں جاری ہونا بے حد ضروری ہے. آپ جب تک درود زیادہ کثرت سے پڑھتے رہیں گے، آپ کی زبان ادا کرتی رہے گی، آپ کا قلب بھی جاری ہوگا، آپ کو فیض بھی ملے گا، اور آپ کو سکون بھی حاصل ہوگا. اور جو کچھ آپ درود سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی زبان کی کثرت ہی آپ کو عطا کر سکتی ہے. یہ خاص ہیں اور خاص لمحوں میں ہوتا ہے. ہر وقت ڈیلی روٹین میں، مطلب روٹین جہاں تک مجھے سمجھ آئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر وقت کہ آپ کی صرف قلب ہی پڑھتا رہے، آپ کی زبان نہ پڑھی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بہت جلدی یہ ختم بھی ہو جائے گا اگر آپ نے اپنی زبان کو بہت دیر تک روکا. تو قلب کے جاری رکھنے کے لیے آپ کو زبان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. کثرت سے درود پڑھیں، بے انتہا کثرت سے پڑھیں. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے، کیونکہ یہ فتنوں کے دور میں اس قدر الجھنیں بڑھا دی گئی ہر کام میں، ہر نیک کام میں. ایک سیدھا راستہ ہے، اس کو ٹیڑھے میڑھے راستوں سے لے کے آپ کو لایا جاتا ہے. ایک سیدھا راستہ بتا دیا گیا ہے. درود پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، سلام پیش کریں، کثرت سے پیش کریں. اس میں مت سوچیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بس چلتے جائیں چلتے جائیں. یہ راستہ ہے، ابھی ابتدا ہے، اتنی جلدی منزل نہیں ملتی. منزلوں کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے. جیسے دنیاوی کاموں میں کسی اچھے مقام کے لیے آپ بہت کوشش کرتے ہیں، اسی طرح روح اور دین تو پہلے ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنی ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کو بے انتہا درود کثرت سے پڑھنے کی توفیق، طاقت اور استقامت عطا فرمائے. میرے لیے دعا گو رہیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.